الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ اور یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ بہت بہت بڑے علم والے دو شخصیات کا ذکر ہے۔ علم کے پہاڑ ہیں سمجھ لیں، ان کے سمندر ہیں سمجھ لیں، ان کی علم آنے کے بعد کیسی ان کی بات چیت تھی، ان کے کیسے کردار تھا، ان کا وہ کیسی پرسنالٹیز تھی۔ تو دیکھنا تو ہمیں آج ہے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، لیکن آج بہت ہی ڈیفرنٹ طریقے سے دیکھنا ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اکثر آپ فرعون کے ساتھ، بنی اسرائیل کے ساتھ آپ پڑھ بھی چکے ہیں سورہ بقرہ میں، آپ جا بجا صورتوں میں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ چکے ہیں کہ وہ اپنی قوم کے ساتھ، اب ایک بہت بڑے اللہ کے دشمن کے ساتھ کس طرح سے چلتے ہیں، کیسے ان کا مقابلہ کرتے ہیں۔ لیکن بالکل آج ڈیفرنٹ بات ہے، یا آج بالکل آپ ان کا ایک الگ روپ دیکھیں گے موسیٰ علیہ السلام کا۔ اب ہم دیکھتے ہیں یہ بھی کہ سورہ کہف میں جو دو قصے آئے ہیں، ایک تو اصحاب کہف کا اور ایک ذوالقرنین کا۔ یہ دو قصے تو ٹھیک ہے کہ مشرکین مکہ نے، جیسے آپ کو تھوڑا سا یاد دلا دوں کہ انہوں نے یہودیوں سے جا کے پوچھا تھا کہ ہم ان سے کیا سوال کریں، تو انہوں نے کہا کہ آپ ان سے اس لڑکوں کے بارے میں پوچھیں جو غار والے تھے، غار والوں کا قصہ پوچھیں، اور اس ٹریولر کا پوچھیں جس نے ٹریول کیا تھا پوری زمین کے اوپر، دنیا پہ ٹریول کیا، اس کا پوچھیں۔ تو مشرکین مکہ نے یہ موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا تو نہیں پوچھا تھا، پھر یہ قصہ کیوں آیا؟ اور باغ والا بھی نہیں پوچھا تھا۔ لیکن آپ دیکھیں بریکٹ کر کے دو قصے بیچ میں لائے گئے، اور دونوں طرف وہ قصے ہیں جو انہوں نے سوال کیے تھے، جبکہ یہ جو مڈل میں دو قصے ان کا سوال نہیں کیا گیا تھا۔ تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ باغ والا قصے میں کیا ہے، مال کا تکبر، سرداری کا، اپنی حیثیت کا، اپنے سٹیٹس کا تکبر ہے، جو کہ مشرکین مکہ میں بہت زیادہ تھا۔ تو ان کو سنائی گئی یہ بات، اور اب علم کے تکبر کی بات ہے، اور علم کس کے پاس تھا وہاں پہ؟ یہودیوں کے پاس، جو اپنے علم پہ بہت ناز کرتے تھے، بلکہ مشرکین مکہ کو تو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے، وہ کہتے تھے ہم اہل علم ہیں، اہل کتاب ہیں۔ ان کے پوچھے بغیر یہ قصہ بتایا گیا، اور وجہ یہ ہے کہ ان کو اس چیز کو باور کرایا جائے، ریئلائز کرایا جائے ان کو کہ دیکھو تمہارے نبی موسیٰ علیہ السلام اتنے علم والے ہو کے بھی کتنی عاجزی رکھتے تھے اپنے اندر، کہ اپنے سے زیادہ علم والے کے پاس یا ایک اور شخصیت کے پاس، علم والی شخصیت کے پاس وہ گئے اور ان کے آگے عاجزی کا اظہار کیا، کیونکہ وہ ان سے زیادہ علم والے تھے تو ان کے آگے عاجزی کا اظہار کیا۔ اور تم کیا کرتے ہو کہ تم ان کے پیروکار، ان کے ماننے والے ہونے کے باوجود تم اپنے علم کے ساتھ عاجزی نہیں برتتے۔ ایک رسول آ چکا ہے، تم اس کے پاس جا کے اور حق کو نہیں قبول کرتے، ان کی اتباع نہیں کرتے، جبکہ موسیٰ علیہ السلام جو تمہارے ہی پیغمبر ہیں، دیکھو ان کو کہ ان کے اندر تو یہ تکبر نہیں تھا۔ آپ کو پتہ ہے یہودیوں نے اپنے تکبر کی وجہ سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا۔ تو یاد رکھیں علم ایک بہت بڑی نعمت ہے، مگر اگر اس کے ساتھ عاجزی ہو تب،
اگر اس کے ساتھ عاجزی نہیں ہے اور اس کے ساتھ تکبر آ گیا تو یہ بہت بڑی آفت ہے، نعمت نہیں ہے، پھر آفت ہے۔ تو بہت ضروری ہے کہ جب ہم علم لیں تو ساتھ اپنے آپ کو چیک کرتے رہیں کہ کہیں میرے اندر تکبر تو نہیں آ گیا۔ تو یہ قصہ اس کو کہتے ہیں موسیٰ اور خضر کا قصہ۔ گو کہ خضر یہ نام قرآن پاک میں نہیں آیا ہے، اور یہاں پہ ہم خضر کہیں خضر کہیں، آپ کو پتا ہے یہ ایک ایسا نام ہے، ویسے اس کا مطلب ہے گرین، سرسبز و شاداب، اور یہ ان کا نام نہیں تھا، یہ ان کا لقب تھا، اس لیے کہ وہ جہاں جاتے تھے، جو اسی بنجر زمین پہ بھی جاتے تھے تو وہ گرین ہو جاتی تھی، ان کی اتنی برکت تھی۔ ان کے اس نام کی 10 پروناؤنسیشنز ہیں مختلف، کہیں خضر ہے، کہیں خضر ہے، کہیں خضر ہے، کہیں خضر ہے، تو سبھی ٹھیک ہے، لیکن زیادہ مفسرین نے لکھا ہے کہ خضر صحیح ہے۔ تو موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا یہ ایک قصہ ہے، اور یہ قصہ کیسے ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ واز کر رہے تھے، یعنی کچھ خطاب کر رہے تھے، اپنے لوگوں کو خطبہ دے رہے تھے، سمجھ لیں کہ خطبہ دے رہے تھے۔ اتنے میں ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا کہ اے موسیٰ، کیا آپ سے کون سب سے بڑا عالم ہے، سب سے زیادہ بڑا علم والا کون ہے؟ تو جواب دیا میں۔ اب آپ نے اس جواب میں یہ نہیں فرمایا کہ واللہ عالم، اللہ تعالیٰ کو بہتر معلوم ہے، تو اس کی بجائے کہہ دیا میں۔ اب ایک طرح سے یہ بات صحیح تو تھی، اس لیے کہ موسیٰ اس وقت اللہ کے نبی زمین پر تھے، اور اللہ کے نبیوں کو جتنا علم ہوتا ہے وہ کسی اور کو نہیں ہوتا۔ تو جب انہوں نے یہ کہا تو اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ کلمہ پسند نہیں آیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیں، جو جتنے اونچے سٹیٹس کا ہوتا ہے نا، جو جتنا علم والا، جو جتنا مرتبے والا اللہ کے ہاں ہوتا ہے، اس کی چھوٹی سی غلطی، چھوٹی سی خطا، چھوٹی سی بات بھی پکڑی جاتی ہے۔ ذرا سی آپ دیکھیں، عبس وتولی کیوں آئی تھی؟ عبداللہ ابن مکتوم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا سی تیری چڑھائی تھی کہ یہ اس وقت آ گئے جس وقت میں دوسرے سرداروں کو پیغام دے رہا ہوں، ان کو کچھ سمجھا رہا ہوں۔ تو اس بات کے اوپر اللہ تعالیٰ نے سرزنش فرمائی کہ اتنی سی تیوری بھی کیوں چڑھی، تو فوراً صورت اتر گئی۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جتنا بڑا مقام ہے نا، جتنا بڑا درجہ ہے، یا جتنا کوئی علم والا ہے، اس سے ایکسپیکٹیشن بھی اتنی ہے، اس کا سٹینڈرڈ بھی اتنا ہی ہائی ہونا چاہیے۔ جیسے آپ لوگ اب قرآن کے سٹوڈنٹس ہیں، آپ کا کیریکٹر، آپ کی بات چیت، آپ کا عمل، آپ کے طور طریقے ڈیفرنٹ ہونے چاہیے دوسروں سے۔ اگر آپ اور ایک قرآن کا علم نہ رکھنے والا بالکل ایک طرح کے کام کرتے ہیں، ایک طرح کا آپ کا رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا، پہننا اوڑھنا، گفتگو، ہر چیز اس کے برابر ہے، تو آپ نے کیا پڑھا؟ آپ نے اس علم سے کیا فائدہ اٹھایا؟ تو جیسے جیسے انسان کے پاس علم آتا ہے، اس کے درجے اوپر ہوتے ہیں، اسی طرح اس کے اندر ایک چینج بھی آنا چاہیے، اسی طرح اس کو اپنے کیریکٹر سے، اپنے کردار، اخلاق، گفتگو، ہر چیز سے اس پر پتہ چلنا چاہیے کہ اس کے اوپر اثر ہے اس علم کا۔ لہٰذا جب سٹینڈرڈ بلند ہوتا ہے تو اتنی ہی زیادہ پوچھ بھی ہوتی ہے انسان کی۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے جب کہہ دیا کہ میں ہوں، تو اللہ تعالیٰ کو یہ کلمہ نہیں پسند آیا۔ اسی وقت وہی آئی کہ ہمارا ایک بندہ ہے جو آپ سے زیادہ علم والا ہے۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے پروردگار،
मैं उस तक कैसे पहुंच सकता हूं? तो हुक्म हुआ कि अपने साथ एक मछली ले लें। ये वो आपको बंदा मजमा अल बहरैन में मिलेगा, यानी जहां पे दो समंदर जमा हो रहे हैं वहां मिलेगा। तो वो तो बहुत बड़ी जगह है, जहां दो समंदर जमा हो रहे हैं वहां पे कहाँ पे वो बंदा होगा? फरमाया एक मछली साथ ले लें अपने पास तोशादान में, यानी अपनी टोकरी में, बास्केट में, जैसे आप रखते हैं फूड। तो जहां वो मछली जिंदा हो जाए, गुम हो जाए, वहां वो मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से अल्लाह ताला ने एक पता बताया। अब यहां पर आप इस सारी बात को नहीं पाएंगे और सीधा आपको जो हम आज की आयत पढ़ेंगे, सीधा ऐसे लगता है जैसे एक सीन है आपके सामने कर दिया, मिडल ऑफ द स्टोरी के अंदर आपको रख दिया गया। ये भी एक तरीका होता है और बहुत पावरफुल तरीका है कि आपको बजाय शुरू से ये सारा बताने के एक मिडल में लाके एकदम आपके सामने एक सीन खुला है, जिसके अंदर क्या है, मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे हैं अपने एक नौजवान के साथ, गुलाम के साथ। एक्चुअली कौन है वो गुलाम या कौन है वो साथी जिनके साथ मूसा अलैहिस्सलाम सफर कर रहे हैं? वो है यूशा बिन नून। वो आपके स्टूडेंट भी थे, आपके खिदमत गुजार भी थे। उनको उन्होंने साथ लिया और चल पड़े हैं। अब आपको एक बात बताने की है, आयात तो बहुत इजी है, अगर आप इनको पढ़ भी लेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगी, लेकिन इनकी जो डेप्थ में जाना है ना वो बहुत जरूरी है। समझने की बात यह है कि मूसा अलैहिस्सलाम को पहले आप खुद थोड़ा सा जहन में लेकर आए कि हैं कौन। मूसा अलैहिस्सलाम वो अल्लाह के नबी हैं जो 5 उलुल आज़म पैगंबरों में से, यानी टॉप मोस्ट जो पैगंबर है ना वो 5 हैं। उनमें एक मूसा अलैहिस्सलाम है, छोटी बात नहीं है। सेकेंडली, मूसा अलैहिस्सलाम वो पैगंबर हैं जिनसे अल्लाह सुब्हाना व तआला ने गवारा नहीं किया कि मैं किसी को बीच में लाऊं इनसे बात करने के लिए, डायरेक्ट मूसा अलैहिस्सलाम से बात की है। सुभान अल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम वो पैगंबर हैं जिनको अल्लाह ताला ने वो किताब अता फरमाई जो अल्लाह ताला ने अपने हाथों से लिखी। तौरात के बारे में आता है अल्लाह ताला ने अपने हाथों से लिखी और एक ही दफा में उतारी। मूसा अलैहिस्सलाम वो पैगंबर हैं जो क़यामत के दिन नबी अलैहिस्सलातो वस्सलाम के बाद सबसे बड़ी उम्मत को साथ लेकर आएंगे। तो सोचें कि अल्लाह ताला को मूसा अलैहिस्सलाम कितने महबूब हैं और मूसा अलैहिस्सलाम की क्या वैल्यू है अल्लाह के यहाँ। मूसा अलैहिस्सलाम वो हैं जिनके लिए अल्लाह ताला ने समंदर को फाड़ दिया था और उनकी आंखों के सामने उनके दुश्मन को गर्क करके दिखाया था। अब वो मूसा जब सुनते हैं कि मुझसे ज्यादा कोई इल्म वाला है तो वो ये नहीं आगे से कहते सो व्हाट, अगर मुझसे ज्यादा कोई इल्म वाला है सो व्हाट, मैं क्या करूं, आई डोंट केयर अगर मुझसे ज्यादा कोई इल्म वाला है। क्योंकि इल्म का अगर इंसान में तकब्बुर आ जाए ना तो वो ऐसे ही कहता है मैं खुद इतना इल्म वाला हूं, मुझे क्या। अब आप सोचिए टॉप के किसी स्कॉलर को अपने जहन में लेकर आए जिसके हजारों स्टूडेंट्स हैं दुनिया के अंदर, और उस स्कॉलर को कह दिया जाए आपसे भी बड़े कोई स्कॉलर हैं जिनके पास आपको जाके इल्म लेना है, तो अगर तो उसके अंदर तकब्बुर होगा तो वो आगे से कहता है कि नहीं नहीं जी मेरे पास खुद इतना इल्म है, मुझे कोई जरूरत नहीं किसी से जाके इल्म लेने की, ठीक है, मेरे पास खुद काफी है, आई डोंट केयर, मुझे नहीं फुर्सत और ना मैंने जाना है। मूसा अलैहिस्सलाम हजारों नहीं लाखों उनके पैरोकार थे, उनके उम्मती थे, उनके स्टूडेंट भी हो गए। मतलब जाहिर है मुअल्लिम भी होता है एक नबी अपने उम्मत का, तो इतने उम्मती हैं उनके लाखों जिनको लेकर वो चले थे। अब आप बताइए कि उसके बाद उनकी आजिज़ी की इंतहा देखें। ये होती है इल्म के बाद इंसान जो आजिज होता है ना, ये होता है उसका रवैया कि उनकी आजिज़ी देखें कि नो सेकंड क्वेश्चन, या अल्लाह मैं कैसे उस आदमी को मिल सकता हूं। ये होती है शान एक ऐसे इंसान की जो आजिज मिजाज हो, वो हमेशा इल्म का हरीस रहता है।
یہ نشانی ہے اس بات کی. ان کو کوئی شرم نہیں آتی کہ ہائے میں کسی سے جا کے اب میں کسی سے سیکھوں, اب میں خود اتنے پائے کا رسول ہوں, میں خود سب سے نیک ہوں, اور میں اب جا کے سیکھنا شروع کر دوں. یہ نہیں ہے. اللہ اکبر. تو موسیٰ علیہ السلام اب چل پڑتے ہیں, تو ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کیا آتا ہے, وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ, اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان سے. اب میں اس لیے بار بار غلام نہیں کہہ رہی, حالانکہ فتح سے مطلب ان کا غلام بھی ہے, اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد کہنے سے منع کیا, غلام کہنے سے منع کیا. یہاں پہ آ سکتا تھا اذ قال لعبدہ, لیکن عبد کہنا اپنے غلام کو منع ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی نہ کہے یا عبدی یا امتی, اے میری لونڈی یا میرے غلام, بلکہ کہو یا فتح, اے میرے شاگرد یا نوجوان یا میرے خادم. کیونکہ فتح میں نا نرمی ہے. تو وہ کہتے ہیں اپنے ان ساتھی تھے, اس کا مطلب ہے کہ وہ ان کو ساتھ لے کر چلے ہیں, اور چلتے ہوئے ان کو کہہ رہے ہیں لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین او امضی حقبا, میں نہیں پلٹوں گا, میں نہیں پھروں گا, نہیں یعنی رکوں گا, میں واپس نہیں آؤں گا جب تک کہ میں پہنچ نہ جاؤں ان دو دریاؤں کے, سمندروں کے جمع ہونے کی جگہ, جیسے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ مجمع البحرین پہ وہ ملے گا بندہ. تو جب تک میں مجمع البحرین میں نہ پہنچ جاؤں, او امضی حقبا, یا میں چلتا ہی رہوں گا برسوں مدتوں. جیسے میں نے آپ کو بتایا حقب جو ہوتا ہے 80 سال کے لیے بھی آتا ہے, غیر معین مدت, انفکسڈ ٹائم, جو ٹائم فکس نہ ہو, یعنی میں چلتا ہی رہوں گا, مدتوں چلتا رہوں گا, بہت لمبے عرصے کے لیے بھی آتا ہے. کتنی زیادہ کمٹمنٹ تھی ان کی کہ میں نے اب بیٹھنا نہیں ہے, میں نے اب پلٹنا نہیں ہے جب تک کہ میں اس بندے کو نہ پالوں جس سے میں نے علم حاصل کروں. سبحان اللہ. چاہے اس کے لیے مجھے صدیوں چلنا پڑے, مدتوں چلنا پڑے, کئی حقب چلنا پڑے. یہ حقبہ یہ لفظ آیا ہے کہیں اور بھی نا, 30 جز میں, وَلَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا, وہ بھی حقب ہے نا. جہنمیوں اتنے حقب رہیں گے, کئی حقب رہیں گے وہ جہنم کے اندر. تو یعنی مدتوں میں چلتا رہوں گا. اس سے آپ سوچیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا ایٹیچیوڈ کیا تھا علم لینے کے معاملے. لاپرواہی نہیں تھی, ایک کمٹمنٹ کے ساتھ اتنی ڈیڈیکیشن ہے کہ میں چلتا ہی رہوں گا. اس سے علماء کہتے ہیں کہ علم حاصل جو کرنا چاہتا ہے اس کی ایسی مینٹلٹی ہونی چاہیے کہ اس میں کمٹمنٹ ہو. یہ نہیں ہے کہ لوگ کہیں ہم کمٹمنٹ کرنے سے جی ڈرتے ہیں, ہمیں کمٹمنٹ نہیں کرنا چاہتے. اگر کمیٹڈ ہی نہیں ہیں آپ, اگر آپ کے اندر یہ ڈیڈیکیشن ہی نہیں ہے تو آپ علم کیسے حاصل کریں گے. اور ان کے اندر یہ طلب ہونا جبکہ ان کے پاس خود اتنا زیادہ علم ہے, تو یہ بہت ہی بڑی بات ہے. کیونکہ جب انسان کے پاس خود کے پاس ہوتا ہے نا, ایک تو بندہ وہ ہے جس کے پاس علم نہیں ہے تو وہ کہتا چلو جی میں کسی سے سیکھنے جاتا ہوں. ایک بندے پاس خود اتنا علم ہے اور وہ پھر چل پڑا ہے, اس کے لیے بہت زیادہ, اس کا مطلب اس کے اندر طلب ہے, اس کے اندر ڈیڈیکیشن ہے. اور یہ سبق یہود کے لیے بھی تھا نا, کہ تم دیکھو تم اس نبی کے پاس نہیں آتے, تم ان سے علم نہیں لینا چاہتے, تکبر کرتے, اور تمہارے نبی کیسے تھے. یاد رکھیں 2 لوگ علم نہیں لے سکتے, ایک وہ جو شرم کھاتا ہے اور دوسرا وہ جس میں تکبر ہوتا ہے. تکبر والا علم نہیں لے سکتا, اور ایک جس میں شرم بھی بہت ہوتی ہے نا کہ ہائے لوگ کیا کہیں گے کہ مجھے آتا نہیں ہے, وہ بھی نہیں علم لے سکتا. تو اب وہ یہ بھی یہاں سے پتا چلتا ہے کہ اپنے جو ساتھی ہیں, اپنے خادم ہیں, ان کو بتا بھی رہے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں وہاں جہاں پہ
मजमाल बहरैन है। इससे भी उलमा कहते हैं कि बाज दफा लोग अपने नौकर या खादिम को ये बताना पसंद नहीं करते कि हम कहाँ जा रहे हैं, वो उनको इतना वो समझते नहीं है इस काबिल, लेकिन उन्होंने बताया। और दूसरे ये कि कहाँ पे था ये मजमाल बहरैन। बाज कहते मेडिटेरेनियन सी और अटलांटिक ओशन को जहाँ पे मिलते हैं, बाज ने कहा कहीं और बाहर के, अब जहाँ पे भी है उससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बहुत सारी रिवायात है इसमें, उसमें जाने की जरूरत नहीं। मगर एक बात समझ आती है कि जहां एक समुंदर चलता जाए चलता जाए चलता जाए और जहां पे वो एंड होता है और दूसरा शुरू होता है, तो इससे पता चलता है कि बहुत कोई दूर की जगह की तरफ इशारा है। एक समुंदर ज़ाहिरा खत्म होना, दूसरा शुरू होना, तो ये सिंबलाइज करता है ना इस चीज को। और फिर ये बहुत एक जबरदस्त बात उलमा ने की कि सुभान अल्लाह, जहां दो समुंदर मिल रहे हो, तो दो समुंदर मिल रहे हैं वहां वो मिलेंगे, और वहीं ये दो इल्म के समंदर मिलेंगे। पानी के समंदर मिल रहे हैं, वही जगह सूटेबल हो सकती है दो इल्म के समंदरों के मिलने की भी, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम का भी इल्म कोई कम नहीं और खदिर अलैहिस्सलाम का इल्म भी कोई कम नहीं। तो मूसा अलैहिस्सलाम की अल्लाह ताला ने यहाँ पे आजी दिखाई है। अगर उनके अंदर तकब्बुर होता तो वो कभी भी ये बात सुन के कि उनसे बड़ा कोई और इल्म वाला है कभी ना निकलते। और ये भी ये बात समझने की है कि देखें, इल्म के लिए इंसान के अंदर आजी जरूरी है। अगर हम ये समझ के कहीं पढ़ने के लिए आते हैं कि जी मुझे तो बहुत आता है, बाज दफा ऐसे लोगों से मैंने सुना है, बाज हमारे पास एडमिशन लेते हैं, वो अपना आके तारुफ कैसे कराते हैं, मैं तो वैसे बहुत मुझे आता है, मैंने तो इतने कोर्स करे हैं, मैं तो इतनी पढ़ी हुई हूँ, मैंने तो इतनी तफसीरें पढ़ी हैं, लेकिन मैंने कहा चलो मैं देखती हूँ, यहाँ पे भी देखती हूँ। तो अगर आप इस तरह का जहन रखते हैं और सोचते हैं कि आपको इल्म आ जाएगा और आप कुछ सीखने जा रहे हैं, तो ये सही अप्रोच नहीं है। ऐसा इंसान क्या सीखेगा जिसमें इतनी एरोगेंस हो कि जी मुझे तो पहले ही बहुत आता है, मुझे तो पहले ही इतना कुछ इल्म है। तो यानी वो पहले बता रहा है कि मेरा बर्तन तो पहले भरा हुआ है, भरे बर्तन में क्या आएगा, ठीक है, बर्तन को खाली करना पड़ेगा ना। तो वो जो बता रहा है कि मेरे पास इतना इल्म पहले ही है, और इसी तरह ग्रुप्स में जाके बाज लोग कहते हैं कि हमारे पास तो जी बहुत इल्म है, यानी अपने इल्म का रोब झाड़ना, अपने इल्म का तकब्बुर। तो ये चीज अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। और जब इंसान के पास जितना इल्म आता रहता है, आता जाता, उसके अंदर आजी आती है, अगर वो वाकई इल्म हासिल करना है। और अगर इल्म नहीं है ना, सिर्फ जहालत ही है, तो फिर तकब्बुर आएगा। जो उलमा कहते हैं जो इंसान ये समझता है कि उसको सब कुछ आ गया, समझ लें कि वो जाहिल है, उसकी जहालत है उसके अंदर। यकीन जाने, मैं अभी तक भी पढ़ती रही हूँ, इस साल तक भी मैंने कभी अपने किसी टीचर को नहीं बताया कि मैं कुछ पढ़ाती हूँ या मेरे कोई स्टूडेंट्स हैं या मैं कोई इदारा चला रही हूँ, कुछ भी नहीं, कभी भी नहीं। ऐसे ही हमेशा पढ़ा है कि जैसे आज मैं पहली दफा आपसे पढ़ने के लिए आ रही, किसी को भी नहीं पता था। तो ये जरूरत नहीं होती कि हम जब कहीं जाएं तो हम वहां पे एडमिशन लेते हुए अपने पहले इल्म की धाक बिठाएं और हम ये बताएं कि मैं तो बहुत बड़ी चीज हूं और मैं तो बस ऐसे ही चलते फिरते जरा आपको चेक करने आ गई हूं। समझ जाए कि आपने कुछ नहीं सीखा हुआ। फिर तो अब ये मूसा अलैहिस्सलाम की कमिटमेंट देख लें। अच्छा, फिर कितना अरसा, ये नहीं कि अच्छा अब मैं इतना अरसा अपना लगा दूं, मैं अपना इतना टाइम वेस्ट कर दूं, मैं अपने इतनी पता नहीं कितना टाइम लगे। इसका मतलब है कि उनको ये नहीं पता कि कहां जाके उनको वो मिलेंगे खदिर अलैहिस्सलाम।
کہاں پہ ملیں گے, کتنا عرصہ لگے گا. اسی لیے وہ کہتے ہیں چاہے میں چلتا رہوں, میں پلٹوں گا نہیں جب تک میں وہاں نہ پہنچ جاؤں, اور چاہے مجھے اس میں چلتے رہنے میں مدتیں گزر جائیں. اور آج علم کے حریص کا حال یہ ہے کہ ابھی ایڈمیشن بھی نہیں لیتے, کہتے پہلے ہمیں بتاؤ گے یہ ختم کب ہونا, ختم ہونے کا بتاؤ گے تو پھر ہم آئیں گے. یعنی ان کو پہلے یہ کہ اختتام کا ابھی شروعات ہوئی نہیں ہے, ختم کی پہلے فکر ہے. موسیٰ علیہ السلام نے تو نہیں یہ فرمایا کہ میرے تو یہ کب سفر ختم ہو, کب میں کہوں گا, کب آؤں گا, ہائے میرا تو اتنا وقت چلا جائے گا, کتنا وقت مجھے لگانا پڑے گا. اور امام بخاری کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے علم کی خاطر سفر کیا, اور ان کے بعد پھر آپ محدثین, آپ ائمہ کرام, علماء کو دیکھیں انہوں نے کتنے سفر کیے علم کے لیے. تو وہ دیکھتے ہی کسی کو تب تھے کہ جب کسی نے سفر کیا ہوتا تھا علم کے, کہ پہلے ایسے تو نہیں آرام سے جیسے آپ گھر میں اپنے کمفرٹ میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں, ایسی تو سہولیات بھی نہیں تھی. ایک ایک علم کی لینے کے لیے, کہیں ایک ایک حدیث لینے کے لیے وہ لوگوں کو کتنے سفر کرنے پڑتے تھے. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ موسیٰ علیہ السلام بھی اپنے گھر سے نکلے, اپنی قوم سے نکلے, اپنے کام سارے چھوڑ کے نکلے. نبی کے پاس بھی بہت کام ہوتے ہیں, یہ نہیں کہ صرف ہم ہی بزی ہیں, لیکن ہمیں لگتا ہے کہ گھر بیٹھ کے بھی ہم وقت نہیں نکال سکتے. وہ ایک نبی ہو کے سفر کر رہے ہیں علم کے لیے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ علم کے لیے سفر کرنا ایک نبی کا بھی شیوا ہے. اور بڑے بڑے علماء کے تو طریقے ہیں ہی. علم کے لیے محنت کرنا, مشقت کرنا, کشت اٹھانا, علم کے لیے اپنے آپ کو کھپانا, یہ اس میں پتہ چلتا ہے. اور آگے دیکھیں گے آپ اس میں ان کو تھکاوٹ بھی ہو جاتی ہے, بھوک بھی لگ جاتی ہے, لیکن چلتے جا رہے ہیں نا. ایسا نہیں کہ چھوڑو پر اس کام کو, اتنی مشکل, اتنی محنت, وہاں پہ بیٹھ کے بھی تو میں سیکھ ہی رہا تھا. نہیں. تو جب آپ طالب علم بنتے ہیں نا, طالب علم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ علم کو طلب کرنے والا. کتنی طلب ہے آپ کے اندر, آپ کے اندر کتنی ڈیڈیکیشن ہے. آپ بھی تو طالب علم ہیں. جیسے موسیٰ علیہ السلام علم کی طلب کے لیے نکل رہے تھے, آپ بتائیں جو آپ طالب علم ہیں, آپ کس قسم کے طالب علم ہیں؟ کیا آپ کے اندر بھی ایسی کمٹمنٹ ہے؟ کیا آپ کے اندر بھی ایسی محنت کرنے کا جذبہ ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ علم بغیر محنت کے نہیں حاصل ہو سکتا. اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے, مشقت اٹھانی پڑتی. اللہ تعالیٰ چاہتے تو خضر علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہی بھیج دیتے. موسیٰ آپ کو وقت ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے, کیا ضرورت ہے آپ کو نکلنے کی اور جگہ جگہ پھرنے کی, ان کو ہی بلا دیتا ہوں یہاں. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا. لیکن یہی ہے علم کا راستہ کہ اس میں مشقتیں آتی ہیں, اس میں محنت کرنی پڑتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ بس نہ ذرا سا بھی تنکا بھی ہمیں دورہ نہ کرنا پڑے اور بس علم آ جائے, دماغ میں انڈیل دیا جائے, میرے بس میں کچھ بھی نہ کروں, ایک کلاس لے لیا کروں, اس کے بعد کتابیں بند کر کے رکھ دوں اور علم میرے دماغ میں آ جائے. پھر اس کے بعد کہتے ہیں ہمیں تو یاد ہی نہیں رہتا, ہمیں تو آتا ہی نہیں ہے, ہمیں تو بڑا مشکل لگ رہا ہے. مشکل کیسے نہ لگے, آپ نے کتنی محنت کی مجھے بھول جاتا ہے. آپ نے اس کو ریٹین رکھنے کے لیے, اس کو یاد رکھنے کے لیے کتنا وقت لگایا. بات تو یہ ہے. اس کے بعد پھر شکایتیں کس بات کی اگر ہم نے وقت نہیں لگانا تو موسیٰ علیہ السلام بھی اپنا گھر بار چھوڑ کے نکلے تھے, اپنی فیملی کو چھوڑ کے نکلے ہیں, اپنے اور کام چھوڑ کے نکلے ہیں. کمٹمنٹ, علم کے لیے کمٹمنٹ چاہیے. اور علم کا راستہ مشقت کا راستہ ہے. یہ سارے جو پوائنٹس ہیں نا میں آپ کو بتا رہے ہیں, تفسیر میں نہیں ملیں گے آپ کو, پلیز ان کو لکھتے جائیں. جو آپ بے شک ان کی آیتوں کا جو میں آپ کو سمپل ایک معنی بتا رہی ہوں بے شک نہ لکھیں, جو کچھ سے سبق ہے نا وہ ضرور لکھیں. اچھا اب وہ چلے, فلما بلغا مجمع بینہما, تو جب وہ دونوں پہنچے مجمع بینہما, ان دو بینہما کیا مطلب, کیا دونوں سمندروں کے درمیان, جہاں پہ مجمع, جہاں جمع ہونے کی جگہ تھی, ان کے درمیان وہاں پہ پہنچ گئے. اور فلما کا معنی بھی یہ ہوتا ہے کہ بڑا عرصہ, جیسے کہتے ہیں نا ایونچولی, آخر کار,
تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ مطلب کافی عرصہ لمبا عرصہ چلتے رہے، پھر آخر کار وہ وہاں پہنچے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.